اس لیے بھائیو بہنوں توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مانگو اللہ سے معافیاں، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ ترتیب میں لاؤ اور ڈھالو، اس کو نکل کے سیکھو، گھروں میں اس کی فضا بناؤ، بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کو آخرت بتاؤ، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ۔ آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ 2-3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے، اور مائیں فارغ، باپ فارغ، باپ کاروبار میں، مائیں اپنے بناؤ سنگار میں۔ آج کی ماں نے جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہی۔ اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی، خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگا، وہ کرے تو اس کی نیکی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ تھکا دینے والا، کھلا دینے والا، جوڑ درد سے پکار اٹھے، وہ کیا ہے؟ نسل کو تیار کرنا۔ یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے۔ جو مائیں کرتی نہیں ہے، وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں، جوانوں جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماؤں کے کلیجے پاڑتے ہیں۔ جب بیٹی آگے سے بولتی ہے تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے، اسے سمجھایا کب تھا، اسے ٹائم کب دیا تھا، بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے۔ مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، نہ خانقاہ تربیت کی جگہ ہے، نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر، ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے؟ حوصلوں میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے حوصل میں ڈالا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلوں میں دھکا دے دیا، فارغ تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہوا، تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہیں سجھا دی، دکھا دی۔ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، گھروں میں بیٹھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، جنت جہنم کے واقعات سنو، پڑھو، سناؤ، ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو۔ تو آگے جب چڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے، ورنہ تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے، کانٹے دار۔ سے وقت دو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، اپنی نسل کے لیے وقت نکالو، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، گھروں کو مسجد بناؤ۔ زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے، زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ عیسائیوں نے حملہ کیا، مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا، خبر آئی شکست ہو، تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کیسے غلط؟ خبر باہر سے آئی، تو اندر بیٹھ کے تو غلط کہتے، تو چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی، فتح ہوئی۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے یہ اتنے دعوے سے بات کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی امانت ہے تو میرے منہ پہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں آیا، میں نے کوئی مشتبہ کھانا نہیں کھایا۔ کہ جب یہ پیدا ہوا، یہ کون سنا رہی؟ کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں، بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا، پہلے 2 نفل پڑے پھر دودھ پلایا، وضو کیا 2 نفل پڑے دودھ پلایا۔ 2 سال میں نے یہ چکی چلائی ہے، 2 سال میں نے یہ مشقت برداشت کی ہے کہ ہر دفعہ اس کے لیے میں وضو کرتی، نفل پڑھتی، پھر دودھ پلاتی۔ تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے، وہ کافر کے آگے کیسے بھاگ سکتا؟ یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے ڈر سے بھاگ جائے۔ یہ نہیں سکتی۔ یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے۔ اس کا سلیقہ سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کو کی تربیت کرنی کیسے ہے اور گھر کی زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو۔